کتنے ہی مجبور مائیں قبروں میں جا چکی ہیں اپنی بچوں کے شادی کے سونے خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر. کتنی ہی ہماری مجبور بہنیں بیٹیاں شادی ہونے کے باعث زنا کے اڈوں کی زینت بن چکی ہیں مجبور ہو کر. ان سب کا ذمہ دار کون ہے معاشرے والوں؟ ان مجبور بھائیوں کی بہنوں کی شادیاں بھی کروائیں گے اور ان کا جہیز کے نام پر کوئی پیسہ نہیں لگے گا, بارات کے کھانوں کے نام پر کوئی پیسہ نہیں لگے گا, اور نہ ان سے انشاءاللہ نکاح کروانے کی فیس لیں گے اللہ کی رحمت سے. بتائیں ذرا اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے معاشرے والوں؟ تو پھر نکاح کو آسان بھی ہم سب نے کرنا ہے مل کر. یاد رکھیں یہ ہم پر قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بڑا ہی دکھی واقعہ سنانا ہے آپ کو آج, اور ایک اس دکھی معاشرے کو بہت بڑی خوشخبری سنانی ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ تقریباً 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارے محلے کے اندر ایک غریب مزدور باپ جس کی 6 بیٹیاں ہیں, اس نے تقریباً 3 ماہ پہلے اپنی تیسری بیٹی کی شادی کی. کیسے کی یہ بتانا ہے آپ کو معاشرے والوں. لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں روپے کا جہیز تیار کیا اور ان کی سینکڑوں کی بارات کی فوج کے لیے ایک مہنگا ہوٹل بک کروایا, ان کو طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا, لاکھوں روپے کا انتظام کیا. مگر افسوس یہ انتظام کیسے کیا اس مجبور غریب باپ نے؟ اس مجبور باپ نے بینک سے سود پر پیسے لیے لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے, شادی کر دی سود پر پیسے لے کر. اس کے بعد وہ دن رات انہی سوچوں کے اندر گم رہتا ہوگا نا کہ اب ساری عمر ان بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ گھر کا خرچ پورا کروں گا, اپنا گھر چلاؤں گا, یا جو جہیز کے لیے سود پر پیسے لیے ہیں ان کی قسطیں اتاروں گا. انہی سوچوں کے اندر دن رات گم رہنے والا باپ آخرکار اس کو دل کا دورہ پڑ گیا. میرے معزز معاشرے والوں, آپ خود بھی اپنے دائیں بائیں دیکھیں ذرا کہ کتنے ایسے مجبور والدین کو دل کے دورے پڑ چکے ہیں جن کی جوان بچیاں بیٹھی گھروں کے اندر بوڑھی ہو رہی ہیں. کتنے مر چکے ہیں, کتنے مر رہے ہیں اور کتنے مریں گے اگر اس معاشرے کے اندر نکاح کو آسان نہ کیا گیا تو. کتنے ہی بہنوں کے مجبور بھائی ڈاکو بن چکے ہیں, چور بن چکے ہیں, کتنے ہی مجبور باپ کے گردے بک چکے ہیں, کتنے ہی مجبور مائیں قبروں میں جا چکی ہیں اپنی بچوں کے شادی کے سونے خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر. کتنی ہی ہماری مجبور بہنیں بیٹیاں شادی ہونے کے باعث زنا کے اڈوں کی زینت بن چکی ہیں مجبور ہو کر. ان سب کا ذمہ دار کون ہے معاشرے والوں؟ خدا را اس معاشرے کے اندر اگر امن چاہتے ہیں تو پھر نکاح کو آسان کر دیں معاشرے والوں. دکھی والدین کے سر سے بوجھ ختم کر دیں لاکھوں روپے کے جہیز بارات کا. اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں بانٹنا شروع کر دیں تاکہ وہ مجبور ہو کر جرم نہ کریں جس سے معاشرے کا امن برباد ہو. اور یاد رکھیں جرم یہ کریں گے مجبور ہو کر, اور جواب آپ کو دینا پڑے گا. جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو دیکھ کر باقی سارا معاشرہ ڈیمانڈ کرنے والا بن گیا, لڑکے لالچی بن گئے نا جی. آخری بات سنیں معاشرے والوں, خوشخبری کیا ہے؟ خدا را پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے جن کی جوان بچیاں بیٹھی گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں, ان تک یہ میرا پیغام پہنچائیں. ان کو نمبر دیں میرے, وہ ہم سے رابطہ کریں گے نا انشاءاللہ. ان مجبور بھائیوں کی بہنوں کی شادیاں بھی کروائیں گے اور ان کا جہیز کے نام پر کوئی پیسہ نہیں لگے گا, بارات کے کھانوں کے نام پر کوئی پیسہ نہیں لگے گا, اور نہ ان سے انشاءاللہ نکاح کروانے کی فیس لیں گے اللہ کی رحمت سے. بتائیں ذرا اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی ہے معاشرے والوں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بابرکت نظام پاکستان کے ہر گھر پہنچ جائے, ہر غریب ماں باپ کی دہلیز تک یہ میرا پیغام پہنچے اور وہ ہم سے رابطہ کریں,
اور ان کی بچوں کی ہم شادی کروا سکیں تو پھر معاشرے والوں ہمارے دستے بازو بنے، آپ لوگ اپنا جانی اور مالی تعاون جمع کروائیں ہمارے پاس۔ اب دیکھیں ذرا، جب ہم فیس نہیں لیں گے معاشرے والوں تو پھر اس نظام کو ہم کیسے چلائیں گے معاشرے والوں؟ لاکھوں کے خرچے ہم کیسے پورے کریں گے؟ پھر کیسے ہم نظام کو عام کریں گے اس معاشرے کے اندر؟ اور یاد رکھیں معاشرے والوں، نکاح کو مشکل ہم سب نے کیا ہے مل کر، بچوں کو زنا کرنے پر مجبور ہم نے کیا ہے، جہیز کا لین دین کر کے ان کے بھائیوں کو چور ہم نے بنایا ہے، اس معاشرے نے ڈاکو ہم نے بنایا ہے، سود پر پیسے لینے پر مجبور ہم نے کیا ہے نا، تو پھر نکاح کو آسان بھی ہم سب نے کرنا ہے مل کر۔ یاد رکھیں یہ ہم پر قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے، ورنہ اگر آپ لوگوں نے اس معاشرے کے اندر نکاح کو آسان نہیں کیا، کفارہ ادا نہیں کیا اپنے جرموں کا، کل قیامت کو یاد رکھے ذرا ان سب مجبور ڈاکو چوروں کے زانیوں کے ہاتھ ہوں گے اور آپ گریبان ہوں گے۔ یاد رکھو ذرا، وہ کہیں گے یا اللہ اس ظالم معاشرے نے ہماری بچیوں کو بہنوں کو قبول نہیں کیا بغیر جہیز کے، اس لیے ہم ڈاکو چور بن گئے۔ وہ لڑکیاں کہیں گی کہ یا اللہ اس ظالم لالچی معاشرے نے، بے غیرت مردوں نے ہمیں قبول نہیں کیا بغیر جہیز کے، اس لیے ہم زنا کے اڈے پر آباد ہو گئی مجبور ہو کر۔ پھر کیا جواب دو گے معاشرے والوں؟ ابھی وقت ہے کہ سب مل کر اس ادارے کو سپورٹ کریں۔ اللہ کی رحمت سے سینکڑوں ہم نکاح کروا چکے ہیں بغیر جہیز برات کے۔ اگر آپ کا تعاون ہمارے شامل حال ہوگا، دستے بازو بنے اگر آپ ہمارے، تو انشاءاللہ اتنے دفتر قائم کریں گے اس معاشرے کے اندر، کوئی بیٹی بہن بن بیاہی نہیں رہے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ دیکھا دیکھی ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اس معاشرے سے، جہیز برات کے خاتمے سے، ڈاکو چوریاں، سودی لین دین، ملاوٹ، گردہ فروشیاں، سارے جرائم انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ کب؟ جب ہم سب مل کر اس ادارے کو سپورٹ کریں گے اور نکاح کو آسان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی مخلوق کے لیے نکاح کو آسان کر کے ان کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔